یہی شیوا رہا کہ حضور غوث آدم کے در کے غلام ہیں. اور عزیزان گرامی قدر، حضرت سید والا شان آپ طریقہ سولیہ قادریہ علیہ کے عظیم بزرگ ہیں. آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے. اور آپ ربیع الاول شریف کے اندر پاکستان کو یہ شرف بخشتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور ہماری رونقوں کو بحال فرماتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر لوگوں کو میلاد مناتے دیکھا، ایسے میں نے پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ کے جد امجد میں ایک ایسے کتب اور غوث گزرے ہیں کہ آپ کے جد امجد حضرت عبدالقادر جلال الدین الصولی، آپ مزار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پر کھڑے ہوتے اور لوگوں سے بڑے مجمع میں کہتے کہ ہے کوئی کہ جس کو غوث پاک سے ملاقات کرنی ہو، میں اس کی ملاقات غوث پاک سے کروا دوں. تو ماشاءاللہ حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. فانا الان التمس من سیدی السید اللطیف صولی البرزنی القادری فنستمی منکم سیدی کلمت الطیبہ فلیتفضل مشکورا غیر معمور واجرکم علی اللہ. فضيلة الشيخ العلامة محمد مسعود المحترم، السادة العلماء، السادة الحضور الأكارم المحتفلين بنور النبي، بكمال النبي، بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في مولده المبارك عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أبارك لنفسي وأبارك لكم هذا الشهر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم قبولا حسنا إن شاء الله تعالى. شیخ فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے حضرت علامہ مسعود حسان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی اس محفل میں بلایا، اور میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں، اور اس میلاد پر اللہ کے حبیب کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. اور آپ لوگوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ جس نے آپ کو اس میلاد النبی کے مہینے میں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی. اور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منانا ایک شرف کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور میرا سلام ہو. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بكماله، حمدا يليق بجلاله، حمدا يليق بذاته العلية، على بعثه لخير الخلق، شفيع المذنبين، إمام المتقين، سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد النور خير الخلق حبيب الحق وعلى آله وصحبه أجمعين. شیخ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرتا ہوں جس تعریفوں کے وہ لائق ہے، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام تمام مخلوق کے سردار اور تمام نبیوں کے سردار، اور آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے قبولیت کا دروازہ ہیں. آپ علیہ السلام پر درود و سلام ہو کہ آپ علیہ السلام کی عظیم ہستی ہمارے لیے گناہگاروں کے لیے شفاعت کا ذریعہ ہے. آپ علیہ السلام کی عظیم ہستی ہمارے لیے آقا اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت اور نجات کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام پر خوب درود و سلام کی بارش فرمائے. أفتتح كلامي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي كلام الله سبحانه وتعالى. میں اپنی بات کا آغاز حدیث شریف سے کرتا ہوں کیونکہ حدیث شریف رسول اللہ کا کلام ہے اور کلام رسول اللہ کا کلام ہے. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال النبي إن الله جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله سبحانه وتعالى جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی جو امام طبرانی نے روایت کی. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ذریت اس کے بیٹوں سے چلتی ہے لیکن میری ذریت حضرت علی المرتضی شیر خدا کی طرف سے چلے گی. هذا إحدى فضائل سيدنا الإمام علي عليه السلام رضي الله تعالى عنه، وإحدى فضائل الزهراء البتول قرة عين أبيها سيدتنا فاطمة. یہ فضائل ہیں حضرت علی کے فضائلوں میں سے ایک فضائل ان کا، اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے فضائلوں میں سے ایک فضائل ان کے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. وأصارحكم إخوتي، عندما جئت إلى المحفل تذكرت في الطريق أن أقدم موضوعي بخصوص مسح العينين بالأبهمين. شیخ فرما رہے ہیں کہ جب میں آ رہا تھا میں نے راستے کے اندر سوچا کہ میں کس موضوع پر بات کروں، تو میں نے یہ ذہن میں سوچا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنے کے بارے میں بات کروں گا. لأن مسح العينين لا تراه في أي بلد من البلاد إلا في باكستان. شیخ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں کا لگانا یہ میں نے کسی دوسرے ملک میں نہیں دیکھا، صرف پاکستان میں دیکھا. كانت سنة لكن الآن أصبحت سنة مهجورة في بلاد العرب وكثير من البلدان. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت تھا انگوٹھے چومنا نبی کا نام سن کر، لیکن یہ سنت مہجورہ یعنی ایسی سنت بن گئی جس پر عمل نہیں رہا. بلاد عرب کے اندر اور دوسرے ملکوں میں اگر عمل باقی ہے تو ملک پاکستان میں باقی ہے. وكنت قد أحضرت عدة أدلة على مشروعية مسح العينين بالإبهامين، لكن ليس بغريب أن يكون النجل محدث باكستان الأعظم أن يسبقني لهذا الأمر، لأنهم هم أهل الحديث وهم خاصة أهل الحديث، فليس بغريب إذا سبقني فضيلة الشيخ إن كان من باب الكرامة أو إن كان من باب الفراسة أن يتحدث عن هذا الموضوع. فهو في الأصل موضوعه بالبداية كان عن التوحيد، لا أعرف لماذا غير وتكلم عن مسح العينين. شیخ فرما رہے ہیں کہ میں نے جیسا کہ کہا کہ میں راستے میں سوچا کہ میں انگوٹھے چومنے کے بارے میں بات کروں گا، لیکن جب میں یہاں پر آیا تو فضیلت الشیخ مسعود حسان نے اپنا کلام توحید کے بارے میں شروع کیا، لیکن دوران کلام وہ مجھ سے سبقت لے گئے اور انہوں نے انگوٹھے چومنے کے بارے میں گفتگو فرما دی. اب یہ میں نہیں جانتا کہ یہ ان کی کرامت ہے یا پھر فراست المومن، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ایسا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچاؤ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وأنا على يقين أنه شبل ابن أسد، أنا على يقين أنه من الصالحين ولا نزكي أحد على الله سبحانه وتعالى. شیخ فرما رہے ہیں یہ میرا یقین صادق ہے کہ شیخ مسعود حسان جو ہیں شیر باپ کے شیر بیٹے ہیں اور میں ان کو ولی صالح مانتا ہوں. فمضطر أن أتكلم في شيء آخر. إخوتي أحبتي، أمام المسلم أمور ثلاثة هي تعتبر من الموانع إذا ما التزمنا بها في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكثير منا يرفع يديه بالدعاء ولا يحصل على الإجابة. كثير منا يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحصل له أمنيته.
وكثير منا يسعى إلى حسن التعامل مع الناس ولا يستطيع. شیخ فرما رہے ہیں وہاں پہ تین باتیں ایسی ہیں جو میں بات کرنے کی طرف ابھی آ رہا ہوں، کیونکہ انگوٹھے کے بارے میں تو فضیلت الشیخ نے بات کر دی، لیکن اب میں آپ کے سامنے ان تمام باتوں میں تین باتیں ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے ضروری، اور وہ ان تین باتوں کے حوالے ہیں کہ وہ اپنا تعامل اللہ کی بارگاہ میں بہتر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس پہ آگے سامنے پردہ آ جاتا ہے، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہونا چاہتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ حواجز، کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں جو سامنے آڑے آ جاتی ہیں۔ وہ اپنا تعامل لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ایسی آ جاتی ہیں جو اسے اچھا تعامل کرنے سے روک دیتی ہیں۔ النقطة الأولى من الواجبات على كل مسلم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى واليقين به. حسن الظن بالله واليقين به، حيث قال سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كاد حسن الظن أن يصنع المعجزات. انظر إلى حسن الظن بالله كم هو شيء مهم، كم هي أمر هام نحن نفتقد إلى هذا الشيء. شیخ فرما رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اللہ عز و جل سے اچھے کی امید رکھیں اور اپنے دل کے اندر اس کو ایک مضبوط عقیدہ بنا لیں، تاکہ ہم اللہ عز و جل سے اچھے کی امید رکھ کر اللہ سے جب مانگیں گے تو پھر ہمیں وہی ملے گا۔ السبب في منع إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائك لأنك غير موقن بالإجابة، لأنك تدعو بمجرد اللسان لا يتجاوز الحناجر، فكيف يستجيب لك ربك سبحانه وتعالى؟ لا يستجيب لك. شیخ فرما رہے ہیں کہ جب آپ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا یقین کامل اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا، آپ زبان سے دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا یقین کامل نہیں، وہ دعا آپ کے زبان سے تو نکل رہی ہوتی ہے لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ اور آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن تام رکھتے ہوئے، مکمل رکھتے ہوئے اللہ عز و جل سے خشیت قلب کے ساتھ دعا کریں۔ فمن الواجب عليك عند رفع يديك بالدعاء أن توقن بأن الإجابة حاصلة من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يردك ولا يخيبك أبدا. آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس ظن کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں کہ میں جو بھی مانگوں گا اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے گا، اور جو بھی میں دعا کروں گا وہ مقصد حاصل ہو کر ہی رہنے والا ہے، کیونکہ میرے رب عز و جل میری دعا کو سن رہا ہے۔ عليك أن تفرغ قلبك من سائر الأغيار سوى الله سبحانه وتعالى، أن لا يكون في قلبك تلك اللحظات سوى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الوحيد سبحانه وتعالى الذي يسمعك، وأن دعاءك مجاب ومستجاب، ممكن بوقت قريب أو بعيد، هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما يراه لك فيه خير. شیخ فرما رہے ہیں کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں تو سچے دل کے ساتھ دعا کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ وہ رب عز و جل تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے اور وہ اکیلا ہے، اور تمہارا جب یقین ظن تام ہوگا، مکمل ہوگا کہ اللہ میری دعا کو سن رہا ہے اور وہی دعا کو قبول کرنے والا ہے، تو یقیناً تمہاری دعا قبول ہو کر ہی رہے گی، اور آپ یقین حسن ظن کے ساتھ تام رکھتے ہوئے اللہ عز و جل سے پختہ ارادہ رکھیں کہ وہی میری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ والنقطة الثانية شدة تعلقك برسول الله صلى الله عليه وسلم. اور تیسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کریمہ کے ساتھ ایک مضبوط طریقے سے محبت کرنا، کہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کریں تو ہمارے چہروں سے واضح ہو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔
شدة التعلق من ضمنها المحبة، لأن شدة التعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم المحبة ثم الاتباع. नबी करीम अलैहिस्सलाम से शिद्दत मोहब्बत सा ताल्लुक ये है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, तो वो मोहब्बत का तकाजा क्या है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की इत्तिबा करें। من سنة إلى سنة أنتم تحتفلون بالمولد النبوي الشريف وتجلسون والعلماء يبذلون جهد كبير لإلقاء الخطابة والكلمة النافعة، فعليك أن تسأل نفسك من العام الماضي إلى هذا اليوم كم تغيرت، كم تعلقت بالنبي، كم تعلقت بالنبي، كم تطبق من سنن النبي. إذا كنت هذا اليوم مثل العام الماضي عليك أن تخجل من نفسك تقول أنا محمدي، عليك أن تخجل من نفسك تقول أنا أحب رسول الله، لأنك إذا قلت ذلك ولم تطبقه إذا أنت مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى عندما يقول لك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله। शेख फरमा रहे हैं कि आप एक साल से दूसरे साल तक मिलाद की महफिल का इनाकाद करते हैं, महफिलें मनाते हैं, और अगर आप मिलाद मना रहे हैं और एक साल गुजर गया और आप अपने आप में सोचें कि आप में क्या तब्दीली वाक़ई हुई, आपने नबी की सुन्नतों को कितना अपनाया, कितनी सुन्नतों को जिंदा किया, और अगर नहीं किया तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि अपने आप को कहते हुए कि मैं नबी का आशिक हूं, मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूं, क्योंकि नबी से मोहब्बत का तकाजा तो यही था कि तुम नबी की सुन्नतों को अपनाते, नबी की सुन्नतों को जिंदा करते, जो सुन्नतें नापील हो चुकी हैं उनको दोबारा जिंदा कर देते। ये तो तब्दीली थी और यही नबी से मोहब्बत का तकाजा था। और अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको अपने आप को मोहम्मदी और अपने आप को मोहब्बत रसूल का दावा करने में आप झूठे हैं और आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। अगर मोहब्बत करने वाले होते तो फिर आप अपने आप में देखें कि मेरे अंदर कौन सी तब्दीली वाक़ई हुई है। मेरे अंदर तब्दीली वाक़ई होनी चाहिए थी और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने वाला होना चाहिए था। فكيف لا تخجل تقول أنا عاشق رسول الله؟ كيف لا تخجل من نفسك عندما تقول لبيك يا رسول الله؟ كيف لا تخجل من نفسك وأنت أول الناس أمدت سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كيف تنتظر أن يغيثك رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ كيف تنتظر؟ هل تنتظر في القيامة أن يحضنك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأن ماذا قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قدم لك الكثير، طعن في جسده، حدائد خوذته في معركة أحد دخل في خده المبارك، في الطائف رمي بالحجارة سالت الدم من جسده المبارك، أثناء ركوعه وسجوده وركوعه في الكعبة في السنوات الأولى من البعثة كانوا يلقون النجاسة على ظهره. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شعب أبي طالب جاع 3 سنوات، أحيانا كان يربط على بطنه الحجرة من الجوع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قدمت للنبي؟ هو قدم لك الكثير، هو شفيع الأنبياء ثم شفيعك. أليس من الواجب أن تفعل شيء لتواجه رسول الله في ساحة المحشر وتقول يا رسول الله أنا فعلت؟ शेख फरमा रहे हैं क्या आपको शर्म नहीं आ रही कि अगर आप कहते हैं अपने आप को कि मैं आशिक़ रसूल हूं और आपके चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं अपना रहे, तो फिर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि किस तरीके से हम कह रहे हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी के दीवाने हैं। ये हमें कहने की कैसे जरूरत पेश आ गई। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि उस नबी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, दीन के लिए क्या क्या नहीं किया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि अगर आप नबी की सुन्नतों को नहीं अपना रहे तो कल बरोज़े क़यामत हम नबी का
گے تو کیا آپ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آپ سے معانقہ کریں؟ نہیں. جب آپ سنتوں کے اپنا نہیں رہے تو پھر ہمیں اس بات کا یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر دعویٰ کرنا ہے تو پھر ہمیں نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہوگا, نبی کی سنتوں کو اپنانا ہوگا, کیونکہ نبی کریم علیہ السلام شفیع معاشر ہیں. آپ سب کی شفاعت کرنے والے ہیں, نبیوں کی شفاعت بھی کرنے والے اور ہم سب کی بھی شفاعت کرنے والے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا. یہاں تک کہ آپ پر طائف کے اندر آپ پر پتھر برسائے گئے نبی کریم علیہ السلام کے, جس میں اطہر کو لہو لہان کیا گیا. یہاں تک کہ شاہ بن ابی طالب کے اندر 3 سال گاٹھی ابی طالب کے اندر رہنے پر مجبور کیا گیا. وہاں پر آپ علیہ السلام نے دین کی خاطر اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں. تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ماذا تريد أن يفعل لك رسول الله أكثر من ذلك؟ رغم كل ما تفعله من ذنوب ومعاصي هو يستغفر لك. وعندما قدمت شيئا جيدا يفرح يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الله سبحانه وتعالى يطلعه على كل أعمالنا. فكل أعمال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعرض عليه. نبی کریم علیہ السلام پر اپنی امت کے تمام اعمال سامنے لائے جاتے ہیں. جو ہم میں سے گناہگار اور گناہ کرتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے دعائیں استغفار فرماتے ہیں. اور جو نبی کریم کی اتباع کرتے ہیں, آپ علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں, وہ نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے مسکراہٹ کا سبب بنتے ہیں. آپ علیہ السلام ان سے خوش ہوتے ہیں. اور کئی فلا کیوں نہیں, کیونکہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن کر تشریف لائے ہیں. فإخوتي أحبتي, إن كنت تريد أن يستقبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة المحشر ويفتح لك أحضانه هكذا وينادي عليك باسمك, فعليك أن تحيي سننه. فعليك أن تحيي سننه ولو سنة واحدة أو سنتين. علم أولادك, علم أهلك, علم زوجتك, بناتك, علمهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم, لأننا نحن في زمن أميتت سنن النبي. أغلب السنن مهجورة, فمتى نحيي هذه السنن؟ القيامة قد قربت, القيامة قد قربت, وكلنا لا نذكر الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عندما يحصل بيننا وبين أزواجنا مشاكل. لا نتذكر رسول الله إلا لما في دكانك لا يأتيك البيع والشراء, يتوقف عندك الرزق قليلا. لا تتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عندما يظلمك ظالم فتبكي وتقول, تصل إلى العالم وتقول ادعو لي, تصل إلى الشيخ تقول أنا الرزق كذا وأمري كذا. ألا تخجل من نفسك كيف ترد على رسول الله يوم القيامة أنك ما كنت تتذكر رسول الله حق التذكرة إلا في شدتك؟ فكيف في شدته هو في شدتك في القيامة يتذكره؟ لا يتذكره, لأن هناك أقوام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم يوم القيامة. لماذا؟ من كثر الذنوب والمعاصي. نعم, قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي, ولكن ليس المصر عليها, ليس التارك للسنن, ليس الذي هو السبب لإماتة السنن وإدخال البدع وإدخال الخرافات في هذا الدين. شیخ فرما رہے ہیں کہ ہم اگر اس طرح کے اعمال کریں گے جو نبی کریم علیہ السلام کو ناپسند ہیں, تو پھر ہم کل بروز قیامت آقا کریم علیہ السلام کا کیسے سامنا کریں گے؟ کیا آپ ایسے نہیں ہونا چاہتے کہ اگر آپ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا لیں تو کل بروز قیامت آقا کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ پھیلا دیں اور فرمائے کہ آ جاؤ, میری آغوش رحمت سے لپٹ جاؤ, اور آپ علیہ السلام آپ کو اپنے سینے سے لگا لیں کہ آپ کا شمار ان میں نہیں ہونا چاہیے, کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام تمہارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہو جائیں. تو پھر ایسے کام کرو جس سے آقا کریم علیہ السلام خوش ہو جائیں. آج پرفتن دور کے اندر
अक्सर सुन्नतें छोड़ दी गई। आज अक्सर सुन्नतें जो हैं उन पर अमल पैरा नहीं हुआ जा रहा। हमें उन सुन्नतों को जिंदा करना होगा, हमें उन सुन्नतों को अपनाना होगा। क्यों? क्योंकि इसी में हमारे लिए अल्लाह ताला के हबीब की कुर्ब है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी से राजी हैं। और आप लोगों को चाहिए कि उन सुन्नतों को सीखें और खुद भी उस पर अमल पैरा हो। अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने बीवी को सिखाएं, अपने घर वालों को सिखाएं, ताकि वो उन सुन्नतों को जिंदा करें। क्योंकि जब हम सुन्नतों को जिंदा करेंगे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी बरोज़े क़यामत शफाअत का जरिया है। और हम बरोज़े क़यामत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शफाअत है वो गुनाहगारों के लिए है, लेकिन ये नहीं जो गुनाह जानबूझकर करते हैं, जानबूझकर नबी की सुन्नतों को छोड़ते हैं, उनके लिए नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, हमें नबी की सुन्नतों को जिंदा करना होगा, हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को अपनाना होगा, क्योंकि यही हमारे लिए मशअले राह है। इसी से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी है। والنقطة الثالثة الإحسان إلى الخلق. الإحسان إلى الخلق، لا تبحث عن أخطاء الآخرين تجاهك، ليكن قلبك محمدي حقيقي. عندما نزل عليه الملائكة في الطائف كانوا مستعدين أن ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي امتنع. لماذا امتنع؟ قال عسى أن يخرج من بين أصلابهم من يؤمن بالله. انظر إلى هذا النبي، فإحسانك إلى الناس يعلي من مقامك، يرفع من درجتك عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا حتى الكافر الله سبحانه وتعالى يرزقه ولا يكرهه، لأنه هو الذي خلقه سبحانه وتعالى. فكونوا أمة واحدة على قلب رجل واحد، اتحدوا فيما بينكم، لا تستمعوا إلى العلماء الذين يفرقون بينكم تحت أي مسمى وتحت أي مذهب من المذاهب الآن الموجودة. لا أقصد المذاهب الأربعة، فهذا من الواجب الوجوبي الاقتداء بأحدهم نقصد هناك تيارات وهناك مأجور، هناك عالم كبير عمامته كبيرة ولحيته بيضاء طويلة، مأجور من قبل الدول الاستعمار ودول الغرب والماسونية، مدفوع لهم الأجر مسبقا في سبيل أن يأتي ويفرق بينكم. فلا تكونوا أداة بيد هؤلاء الناس، ولا تستمعوا إلى أبواق الشيطان، والمقصود بهم هؤلاء العلماء السوء الذين يحاولون بشتى الطرق أن يفرقوا بينكم، يفرقوا صفوفكم. كما تجتمعون في هذا المجلس على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكن اجتماعكم في كل شيء واتحادكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة. فكونوا لله إخوتي. أكتفي بهذا القدر، لأنكم تعيشون مع علماء أجلاء، مع علماء من أهل السنة والجماعة، نور الله سبحانه وتعالى قلوبهم وأنطقهم بالحق. فكونوا معهم لتفوزوا، لتكونوا من أصحاب الفلاح، لتكونوا من أصحاب النجاة، لتكونوا من أصحاب الصلاح، سواء في الدنيا والآخرة. وما علينا إلا البلاغ. शेख फरमा रहे हैं, तीसरी बात ये कि लोगों के साथ भलाई करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, गरीबों का सहारा बनना, गरीबों की मदद करना। इस बात के लिए हाजत नहीं कि आप दूसरों की तरफ ध्यान दें और फिर लोगों के पर एहसान करें, लोगों के साथ भलाई करें। नहीं, बल्कि आप लोगों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ ताउन के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, एक दीवार की तरह, एक सफ की तरह आपस में मिलजुल कर अपने आप में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, क्योंकि यही अल्लाह के कुर्ब का एक बड़ा जरिया है कि इंसान जो है, इंसान को चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल का कुर्ब हासिल करने के लिए लोगों के साथ भलाई करे। क्योंकि लोगों के साथ भलाई करना, और जिस तरह आपने ये महफिलें सजाई हुई हैं
اور یہ محفلیں کا انعقاد کرنا یہ اللہ کے قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے، اور نبی سے محبت کرنا یہ محبت رسول کا ذریعہ، کیونکہ یہی آپ نے کام آنا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنا یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ اور یہ جو میلاد منا رہے ہیں میں آپ لوگوں کو ایک ضروری بات کہہ رہا ہوں، بیٹھ کر توجہ سے سنیں۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ جو آج کل لوگ جو ہیں تمہارے اوپر جو ہے باتیں کرتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے آپس میں تمہارے درمیان تفرقہ بندی کا سبب بن سکے، ایسے علماء کی طرف دھیان مت دیں جن کے امامے بڑے بڑے ہیں، داڑیاں بڑی بڑی اور قمیضیں اونچی ہوتی ہیں، ان کی طرف دھیان مت دیں جو تمہارے درمیان جو ہے وہ تفرقہ بندی کا سبب بننا چاہتے ہیں، ان کی طرف دھیان مت دیں، بلکہ ایک ہو جائیں اور نبی کریم علیہ السلام کی مجالس کو اسی طریقے سے انعقاد کرتے رہیں، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں ایک عالم صالح، ایک ولی صالح کی صحبتوں میں ہیں، اور یہی ولی صالح آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ بنیں گے، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان علماء کی صحبت میں رہیں، اور میں یہی قول پر اکتفا کرتا ہوں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔